کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سیارے کے گرد ایسی کون سی نادیدہ طاقت ہے، ایک ایسی شیلڈ جو زندگی کو ممکن بناتی ہے؟ یہ ایک ایسی حفاظتی ڈھال ہے جو کہہ لیں کہ ایک ہی وقت میں مضبوط بھی ہے اور بہت نازک بھی۔ تو آج ہم اسی پراسرار، اسی غیر مری کمبل کی تہوں کو کھولنے والے ہیں، وہ کمبل جو ہمیں خلا کی گہرائیوں سے بچائے ہوئے ہے۔ تو کیا ہیں سب تیار اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے؟ آخر یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف سائنس کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی بقا میں چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کا جواب ہے ہماری فضا، یعنی ایٹماسفیئر۔ یہ گیسوں کا ایک ایسا لحاف ہے جو ہمیں چاروں طرف سے لپیٹے ہوئے ہیں، اور پتہ ہے یہ خلا میں کیوں نہیں بکھر جاتا؟ صرف ایک طاقت کی وجہ سے، زمین کی کشش ثقل۔ یہی وہ مقناطیسی قوت ہے جو اس زندگی بخش غلاف کو ہم سے جوڑے رکھتی ہے۔ تو چلیں اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ فضا ہے کیا اور سائنسدان اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ موسمیات کے ایک بہت بڑے نام ہیں ٹریوارتھا۔ انہوں نے اسے کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گیسی غلاف ہے جو صرف ہماری چھت تک محدود نہیں، بلکہ سینکڑوں میل اوپر خلا کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک اور ماہر کرچفیلڈ بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے گیسوں کا ایک گہرا کمبل کہتے ہیں۔ اور یہ کمبل کا لفظ کتنا معنی خیز ہے نا؟ یہ ہمیں اس کے حفاظتی کردار کی یاد دلاتا ہے، بالکل ایک کمبل کی طرح جو ہمیں سردی سے بچاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس جادوئی کمبل میں آخر ہے کیا؟ ہم جس ہوا میں ہر لمحہ سانس لیتے ہیں، اس کی اصل ترکیب، اس کا ریسیپی کیا ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، یہ جان کر شاید تھوڑی حیرانی ہو کہ ہماری فضا کا 99% حصہ، جی ہاں 99%، صرف اور صرف 2 گیسوں سے بنا ہے۔ تقریباً 78% تو ہے نائٹروجن اور 21% آکسیجن۔ باقی جتنی بھی گیسیں ہیں نا، وہ سب مل کر صرف 1% بناتی ہیں۔ تو آئیے ان گیسوں سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے نائٹروجن، جو سب سے زیادہ مقدار میں ہے، یہ ایک طرح سے آگ کو قابو میں رکھتی ہے۔ پھر آتی ہے ہماری زندگی، آکسیجن، جس کے بغیر ایک لمحہ بھی ممکن نہیں، اور کاربن ڈائی آکسائیڈ، جو مقدار میں تو بہت کم ہے لیکن پودوں اور زندگی کے پورے سائیکل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آخر میں ہمارا محافظ اوزون، یہ بہت ہی کم مقدار میں ہونے کے باوجود سورج کے خطرناک شعاؤں کے سامنے ایک ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن فضا کی کہانی میں کچھ گمنام ہیرو بھی ہیں، جیسے پانی کے بخارات، جو ایک قدرتی کمبل کی طرح زمین کو گرم رکھتے ہیں اور ثانی کی ساری بارش کا ذریعہ ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ گرد کے چھوٹے چھوٹے ذرات کے بغیر بادل بن ہی نہیں سکتے؟ جی ہاں، پانی کے بخارات انہی ذرات کے گرد جمع ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو اب جب کہ ہم فضا کے اجزاء کو جان چکے ہیں، کیا آپ تیار ہیں میرے ساتھ ایک ایسے سفر پر چلنے کے لیے جو ہمیں زمین کی سطح سے اٹھا کر سیدھا خلا کے کنارے تک لے جائے گا؟ چلیں فضا کی مختلف تہوں کی سیر کرتے ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ہمارے اپنے گھر سے، ٹروپوسفیئر۔ یہ وہ تہہ ہے جہاں ہم سانس لیتے ہیں، جہاں بادل بنتے ہیں، اور یہ زمین کی سطح سے لے کر تقریباً 18 کلومیٹر اوپر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس تہہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ جتنا اوپر جائیں گے اتنی ہی ٹھنڈ بڑھتی جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے جب ہم کسی اونچے پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو سردی محسوس ہوتی ہے۔ سائنسدان اسے نارمل لیپس ریٹ کہتے ہیں۔ تو ٹروپوسفیئر کے بارے میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں موسم کا سارا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بادل، بارش، بجلی، طوفان، سب کچھ یہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا اوپر جائیں گے، ہر کلومیٹر پر درجہ حرارت تقریباً 6.5 ڈگری کم ہوتا جائے گا۔ یہ واقعی ایک بہت متحرک اور زندگی سے بھرپور تہہ ہے۔ چلیں اب ٹروپوسفیئر سے بھی اوپر چلتے ہیں۔ ہماری اگلی منزل ہے اسٹریٹوسفیئر، جو تقریباً 50 کلومیٹر کی بلندی تک پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی عجیب بات ہوتی ہے۔ یہاں اونچائی کے ساتھ درجہ حرارت کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمارا ایک اور محافظ موجود ہے، اوزون کی تہہ۔ یہ تہہ سورج کی خطرناک شعاؤں کو جذب کر کے اس حصے کو گرم کر دیتی ہے، اسی لیے یہ جگہ بالکل پرسکون اور موسم سے پاک ہوتی ہے۔
ہمارا سفر ہمیں مزید اونچائیوں پر لے جا رہا ہے۔ اب ہم 80 کلومیٹر کی بلندی پر میزوسفیئر میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں چیزیں ایک بار پھر بدلنے والی ہیں۔ یہاں پہنچ کر شدید سردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ درجہ حرارت تیزی سے گر کر -100 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہماری فضا کا سب سے ٹھنڈا، سب سے برفانی علاقہ ہے۔ میزوسفیئر سے بھی اوپر ایک ایسی دنیا ہے جو بجلی سے چلتی ہے، اسے آئونوسفیئر کہتے ہیں، اور یہ 80 سے 400 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں ہوا میں برقی چارج دوڑتا ہے۔ یہاں ہوا میں برقی طور پر چارج شدہ ذرات یعنی آئنز تیرتے ہیں، اور یہی آئنز ہیں جو ہمارے ریڈیو سگنلز کو واپس زمین پر بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دور دراز علاقوں میں ریڈیو سن سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کا درجہ حرارت تو حیران کر دے گا، یہ ہزاروں ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آخرکار ہم اپنے سفر کی آخری سرحد پر پہنچ گئے ہیں، ایگزوسفیئر۔ 400 کلومیٹر سے بھی آگے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری فضا آہستہ آہستہ ختم ہو کر گہرے لامحدود خلا میں مل جاتی ہے۔ تو ہم نے فضا کی سیر تو کر لی، لیکن اس کا اصل کام کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا کمال زمین کے درجہ حرارت کو بالکل ٹھیک رکھنا ہے، تاکہ یہ سیارہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا، اور یہاں زندگی پھل پھول سکے۔ اس سارے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ یاد رکھیں: انسولیشن۔ آسان الفاظ میں یہ وہ شمسی توانائی ہے جو سورج سے زمین تک پہنچتی ہے۔ سوچیں، سورج کی اربوں کرنوں میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہم تک پہنچتا ہے، لیکن یہی وہ توانائی ہے جو ہمارے سمندروں، ہواؤں اور خود زندگی کو چلاتی ہے۔ تو زمین اس شمسی توانائی کا حساب کیسے رکھتی ہے؟ یہ ایک بہترین بجٹ مینیجر کی طرح کام کرتی ہے۔ فرض کریں سورج سے 100 یونٹ توانائی آتی ہے، اس میں سے تقریباً 30 یونٹ فوراً ہی بادلوں اور زمین کی سطح سے ٹکرا کر واپس خلا میں چلے جاتے ہیں۔ تقریباً 20 یونٹ ہماری فضا خود اپنے لیے رکھ لیتی ہے، اور باقی 50 یونٹ زمین کی سطح جذب کرتی ہے، اور اسی سے ہمارا سیارہ گرم رہتا ہے۔ قدرت کا یہ بیلنس کتنا زبردست اور کتنا نازک ہے نا؟ اسی توازن کی بدولت ہی تو زمین پر زندگی ممکن ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، جب ہم انسان اپنی ایکٹیویٹیز سے اس نازک سے توازن کو چھیڑتے ہیں تو کیا ہم اپنے ہی گھر کے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا رہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔